آج کل تو ہماری عدالتیں دھڑا دھڑ کام کر رہی ہیں، 13-14 घंटे کی سماعت ہوتی ہے، نہ ججز تھکتے ہیں نہ سرکاری وکلا تھکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام کی اتنی فکر ہے، پاکستانی عوام کی خدمت بھی کرنی ہے اور پاکستان کی عوام کو ان تمام مسائل سے نجات دلوانی ہے جو پاکستان کو اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس لیے ہماری عدالتیں دن رات جو ہے کوئی کیس اور نہیں سن رہی، صرف وہ کیس فٹافٹ سن رہی ہیں جو اس وقت پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری اور وہ تمام مسائل جس کا 75 سال سے پاکستانی عوام رونا رو رہی ہے وہ ان وجہوں سے حل ہو سکتے ہیں، ان کیسز کو حل کرنے سے، ان کیسز میں جلد سے جلد سزائیں سنانے پر حل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آج بشرا بی بی اور جیسے عمران خان کے کیس کا فیصلہ دیا، نکاح جیسی ایک مقدس چیز، ایک نکاح سب سے خوبصورت رشتہ ہمارے اسلام میں، جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں جس کا ہم پرچار کرتے ہیں، وہاں نکاح جیسے رشتے کا بہت احترام کیا جاتا ہے، بہت ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ حرام رشتے سے نکاح بہتر ہے، لیکن وہاں پر آج جو ہے نکاح جیسے رشتے کو 3 دن سے جو ہے صرف لگاتار عدالت میں ڈسکس کیا جا رہا تھا، فیصلے پہ فیصلے لکھے جا رہے تھے، اور 2018 کا نکاح ہوا آج 2024 میں اس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ خاور مانیکا صاحب جو اس وقت بشرا بی بی کو پاک باز قرار دے چکے، ٹی وی پر بار بار آ کر ان کے بچے پہلے سارا معاملہ کلیئر کر چکے، اب 2024 میں جا کر یاد آیا کہ وہ تو نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعی نکاح کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو عدت کے دوران نکاح ہوا، عدت جو ہے بشرا بی بی نے نہیں پوری کی، حالانکہ بشرا بی بی کے مطابق میں اپنی عدت پوری کر چکی ہیں۔ اور اگر قرآن کی بات کریں، ویسے تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی کوئی ہم نے قانون یہاں پر دیکھا نہیں، اگر اس کی بھی بات کریں تو اس قرآن میں بھی ہے، جب عورت کہہ دے کہ میری عدت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عدت ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہماری عدالتیں اور جو گرانے والے ہیں وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ عمران خان کو ذلیل کرنے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے نکاح جیسے رشتے کو جو ہے عدالت میں ڈسکس کیا اور پھر اس کو فوراً جو ہے اس پر سزا کا فیصلہ بھی سنایا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ خان کو جو ہے، کپتان کو عوام کی نظروں میں گرانا ہے کہ عوام جو ہے کہیں نہ کہیں سے نفرت کرے اور یہ کہے کہ یہ تو اتنا کوئی بد کردار شخص ہے جس نے جو ہے عدت کے دوران نکاح کر لیا۔ لیکن عمران خان نہیں گرا، فیصلہ سنانے والے، فیصلہ لینے والے اور جن کو اس فیصلے کی توقع تھی، جو چاہ رہے تھے یہ فیصلہ آئے، وہ نظروں سے گر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو گرانے کے لیے اتنا بھی نہیں گرنا چاہیے کہ خود اتنا نظروں سے گر جائیں کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں، ٹویٹر پر دیکھیں، کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کر دیکھ لیں، ہر شخص لان تان کر رہا ہے اس پورے نظام پر۔ نظام اس قدر ننگا ہو چکا ہے، اتنا بے ڈھنگا ننگا ہوا ہے کہ اس کو اگر ڈھانپیں گے بھی دوبارہ کہیں سے جو ہے وہ کردار دوبارہ جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور نظام پر جو سوال ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے کہ جہاں پر ہم ماں، بہن، بیٹی کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے ایک عورت کو، ایک خاتون کو کٹہرے میں کھڑا کیا کہ آپ نے عدت کے دوران نکاح کیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میری عدت جو ہے پوری ہو گئی ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں تھا جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ پھر بھی بار بار اس کو کرودا گیا، اور اس جھوٹے شخص خاور مانیکا صاحب، جیسے اب وہ جھوٹے اس لیے کہلا رہے ہیں وہ خود وہ پہلے پاک باز ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، ٹی وی پر آ کر بتا چکے ہیں، کیونکہ جب ایک بار نون لیگ کی جانب سے کمپین چلائی گئی تھی تو خاور مانیکا نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بشرا بی بی ایک پاک باز عورت ہے، ان کے کردار پر بات نہ کی جائے۔ لیکن آج اس خاور مانیکا پر اتنا پریشر ہے کہ 2 دن سے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ بشرا بی بی غلط تھی، میرا گھر اس نے اجاڑا، میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا اس کی وجہ سے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، ان کے تمام مسائل اس کے گھر میں بشرا بی بی کی وجہ سے آئے اور عمران خان کی وجہ سے، اور عمران خان میری بیوی سے ملاقاتیں کرتا رہا۔ بھائی اگر عمران خان آپ کی بیوی سے ملاقاتیں کرتا رہا، آپ کے نکاح میں تھی، تو پھر آپ بے غیرت تھے نا، عمران خان بے غیرت نہیں تھا، آپ بے غیرت تھے۔ اور اگر آپ کی غیرت اب جاگی ہے 5 سال بعد، تو پھر بھی آپ بے غیرت ہیں کہ اگر عدت کے دوران نکاح کیا تھا، آپ کو پہلے پتا تھا یہ تمام چیزیں، پہلے آپ کو پتا تھی، تب آپ کیوں نہیں بولے جب نکاح ہوا تھا؟ نکاح کے چند دن بعد، چند ماہ بعد بولتے، لیکن 5 سال کے بعد یہ سزا آنا، یہ فیصلہ آنا، تو یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کس کے اشاروں پر یہ عدالتیں ناچ رہی ہیں، کہاں سے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور کسی ایک شخص کو گراتے گراتے ہمیں پاکستان کی عوام نے اتنی نفرتیں اداروں کے خلاف بھر دی ہیں کہ ماں، بہن، بیٹی کے دل سے آج عمران خان سے بے شک نفرت کرتے ہیں، عمران خان کے نظریے سے اختلاف کرتے ہوں، 10 لوگ کرتے ہوں اس نظریے سے اختلاف، لیکن آج اس فیصلے پہ یقین کیجئے، ہر عورت، ہر ماں، ہر بہن یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ٹاپک ہے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے ججز، نام قدرت اللہ، نام دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، تو نام جج قدرت اللہ نے فیصلہ سنایا اور یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ نکاح جو ہے آپ نے عدت کے دوران کیا تو یہ آپ کو سزا سناتی ہے۔ تو قانونی شرعی حیثیت سے جو ہے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں، جو قرآن نے ایک بار کہہ دیا اور بشرا بی بی نے آج خود کہہ دیا کہ غیرت کی اور بغیرتی کی جنگ ہے، اور واقعی غیرت کی اور بغیرتی کی جنگ ہے کہ آج میرا خیال ہے ہر خوددار مرد، ہر غیرت مند مرد جو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کرتا ہوگا اور سامنے والی ماں بہن بیٹی کی عزت کرتا ہوگا، اس کی نظریں آج شرم سے جھک گئی ہوں گی کہ ہماری عدالتیں اس قدر بیلی ہیں، اس قدر نکمی ہے کہ اور کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو سلاخوں کے پیچھے خواتین کئی مہینوں سے قید ہیں، ان خواتین کو چھوڑ دیں، اور بہت سارے قیدی جو ہمارے کئی سالوں سے قید ہیں، کسی چوری کے جرم میں کسی نے کوئی کسی کی بھینس چرا لی، کسی نے کوئی پانی چرا لی، یہ ایسے جرم ہیں اور وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں، ان کے کیس سننے والے نہیں ہیں۔ سالوں سال یہاں جائیداد کے خواتین کے مسائل حل نہیں ہوتے، اور یہ عدالتیں جو ہیں 2 دن 12 13 گھنٹے جنہیں بیٹھ کے کیسز، ان کو صرف اپنی فکر ہے، اپنی ایگو کی فکر ہے، اپنی انا کی فکر ہے، نہ پاکستان کی فکر ہے، نہ
پاکستان کی عوام کی فکر ہے، ڈوبتے ہوئے پاکستانی عوام مرتی ہے، مرے، اور پھر بار بار آ کے یہی واویلا مچاتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی عوام جو ہے ہمارا احترام نہیں کرتی، احترام ہر ادارے کا کرتی ہے پاکستانی عوام، لیکن پاکستانی عوام کی آنکھوں سے اب پٹی ہٹ چکی ہے کہ ہم نے سیاست میں ایک کمپین ہمیشہ نون لیگ کی جانب سے یہ دیکھی ہے کہ ہمیشہ خواتین پر نون لیگ کیچڑ اچھالتی ہے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں، ان کی جو ہے ایسی غیر اخلاقی تصاویر جہاز سے نیچے پھینکنا ہو، یا پھر بشرا بی بی کے پیچھے کمپین ہو، اس میں نون لیگ کا ہی ہاتھ ہے، اور نون لیگ کو چاہنے والے اور سپورٹ کرنے والے بھی اس کو بھرپور جو ہے ہوا دیتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس میں تھوڑی سی ہے کم کہ وہ خواتین پر اتنی جو گھٹیا قسم کی کمپین ہے، لیکن نون لیگ ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ تو آج نون لیگ اسی فیصلے کا واویلا کر رہی ہے، تو ڈریے کہ اس فیصلے کا واویلا کرنے کی بجائے آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہوگی، تو کل کو اگر ان کے بارے میں ایسے عدالتوں میں فیصلے ہونے لگے، پاکستان کی اکثر خواتین جو ہے گھر سے باہر کے بھی شادی کرتی ہیں، تب عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ بالغ ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو بشرا بی بی بھی کوئی بچی نہیں ہے، انہوں نے نکاح کیا ہے، اور اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو عدالت کون ہوتی ہے سوال کرنے والی؟ میں کون ہوتی ہوں سوال کرنے والی؟ یا کوئی اور تیسرا شخص کیوں ہوتا ہے سوال کرنے والا کہ ایک اتنی پرسنل زندگی کو آپ جو ہے چوک چراہے میں لا کے کسی کی عزت کا جنازہ نکال کر آپ خوشی منا رہے ہیں کہ کس قدر بےغیرت شخص کسی کی بیوی سے جو ہے اس نے نکاح کر لیا جب وہ عزت میں تھی۔ تو میرا خیال ہے اس سے گھٹیا فیصلہ، اس سے گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی، اور آج عدالت سے جو تھوڑا بہت یقین تھا پاکستانی عوام کا ووٹ گیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ فیصلہ برا لگے، لیکن میں عمران خان کی چاہنے والی نہیں ہوں، عمران خان کے نظریے سے مجھے 10 جگہ اختلاف ہے، لیکن جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ خاتون ہوتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خاتون کی نہیں تذلیل بلکہ تمام خواتین کی تذلیل ہے کہ کسی کی چادر چار دیواری کے تقدس، با پردہ عورت اور اس کے نکاح کو یوں سر عام ذلیل کرنا اور اس پر فیصلے سنانا۔ گوٹو بشرا بھی پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، وہ ان کی مرضی، لیکن اب وہ پردہ کرتی ہیں تو ان کی پرائیویسی کا خیال بھی نہیں رکھا جا رہا، بلکہ ان کی جو پہلے نکاح سے پہلے کی تصاویر تھی وہ باقاعدہ شیئر کی جا رہی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن شاید وہ پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک شخص کو گرانے میں لگے ہوئے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نے ہار نہیں مانی، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ہار مان کے دکھائیں گے آپ کو، آپ مانیں گے ہار، لیکن آج بھی اس نے پیغام دیا کہ ہار نہیں مانیں گے، بلکہ نہ میں پاکستان سے باہر جاؤں گا، یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے مرنا تو پسند کروں گا لیکن اسے ڈیل نہیں کروں گا۔ تو آج کا فیصلہ آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا سوچتے ہیں آپ آج کے فیصلے کے بارے میں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔